بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے بہت اہم ہے۔ ایک بہت اہم قسم کا اصول ہے جس کو اگر فالو نہ کیا جائے زندگی میں تو اس کا مقصد ہے کہ پریشانیوں کو دعوت دینا، اور پریشانیوں کو دعوت دینے کا مقصد ہے زندگی مشکل میں آنا۔ تو یہ اصول کیا ہے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے داخل کریں، اس کو ہم سمجھتے ہیں ایک کہانی کی مدد سے۔ پہلے کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں ہے اور گاؤں کے اندر ایک کسان ہے۔ کسان اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی زمین کے اوپر جو ہے وہ فصل اگاتا ہے، اور اس کے لیے زمین کو صحیح کرنے کے لیے وہ ہل چلاتا ہے۔ ہل کے لیے اس کے پاس ایک بیل ہوتا ہے۔ بیل ایک دن جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ جب بیل مرتا ہے تو اس کے لیے تو ایک طریقے سے یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اسی گاؤں کے اندر ایک بہت عقل مند قسم کا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس گاؤں کے لوگوں کو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مشورہ کرتے ہیں اور اس سے اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو یہ جو کسان ہے، یہ جو فارمر ہے، یہ بھی اس عقل مند آدمی کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس عقل مند آدمی سے کہتا ہے کہ زندگی میں بدترین چیز جو میرے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میرا بیل مر گیا، اور اب پتہ نہیں میری زندگی کا کیا ہوگا، کہ میری زمین ہی صحیح نہیں ہوگی تو فصل کیسے ہوگے گی، فصل نہیں ہوگی تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے، کیونکہ میں تو اس کو بیچ کر پیسے مجھے ملتے ہیں جو کچھ میں اگاتا ہوں۔ تو وہ عقل مند آدمی سنتا ہے اور سننے کے بعد کہتا ہے کہ مے بی سو مے بی ناٹ، مے بی سو مے بی ناٹ، وی ول سی۔ مے بی سو مے بی ناٹ وی ول سی کا مقصد ہے کہ شاید ایسا ہو، اینڈ مے بی ناٹ کا مقصد ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، وی ول سی، ہم دیکھیں گے۔ اب یہ تین جملے وہ بولتا ہے، اور یہ جو کسان ہے یہ بڑا اس کو غصہ آتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو اتنا غلط قسم کا معاملہ ہو گیا، اور یہ میں اس کے پاس آیا تھا کہ یہ مجھے تسلی دے گا، کوئی بات سمجھائے گا، یہ تو کہتا ہے مے بی سو مے بی ناٹ وی ول سی، کہ شاید ایسا ہو شاید ایسا نہ ہو اور ہم دیکھیں گے۔ تو یہ خیر اس سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن آ کے یہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو گاؤں میں کہتا ہے کہ یار یہ عقل مند آدمی جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اب اس کی عقل مندی جو ہے وہ شاید ختم ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے اس سے یہ کہا میری زندگی کا تو یہ بدترین معاملہ تھا، اور یہ کہتا ہے کہ جی شاید ایسا ہو شاید ایسا نہ ہو۔ تو خیر اس کے بعد پھر یہ اگلے دن جب اپنی فصل پر جاتا ہے، اپنے کھیت پر جاتا ہے، تو وہاں دیکھتا ہے گھوڑا، ایک بڑا ہٹا کٹا اور بہت جاندار قسم کا گھوڑا ہے، اس کو اپنی جو زمین ہے وہاں پر نظر آتا ہے، اور اس کا والی وارث پہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یار میں بیل کی جگہ اگر اس گھوڑے کو استعمال کروں تو یہ کیسا رہے گا۔ یہ اس گھوڑے کو پکڑتا ہے اور اسے گھوڑے کو پکڑنے کے بعد میں اپنی جو زمین ہے اس کے اوپر ہل چلانا اس گھوڑے کی مدد سے شروع کرتا ہے۔ تو وہ گھوڑا کیونکہ اچھا خاصا جاندار ہوتا ہے، اور بیل جو ہے تھوڑا سا ایجڈ ہو چکا ہوتا ہے، بوڑھا بیل ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں گھوڑا جو ہے اس کا کام بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اس کی زمین بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے بہتر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو پھر خیال آتا ہے کہ اس عقل مند آدمی نے بات صحیح کری تھی کہ مے بی سو مے بی ناٹ، میرے لیے تو واقعی بیل کا مرنا اچھا ہوا، کیونکہ بیل نہیں مرتا اور یہ گھوڑا اگر مجھے نظر بھی آتا تو بھی میں اس کو اپنی فصل میں تو استعمال، اپنی زمین پہ تو استعمال نہیں کرتا میں۔ تو یہ جاتا ہے اس عقل مند آدمی کے پاس اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، مجھے افسوس ہے، اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا آپ نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ وہ میرے لیے زندگی کا بدترین واقعہ نہیں تھا، معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اچھا ہوا میرے لیے کہ مجھے گھوڑا مل گیا۔ یہ عقل مند آدمی، اور یہ میرے لیے زندگی کا بہت اچھا کام ہوا ہے۔ یہ عقل مند آدمی پھر سنتا ہے اس کی بات اور سن کے کہتا ہے مے بی سو مے بی ناٹ وی ول سی، کہ شاید ایسا ہو کہ تمہارے لیے یہ زندگی کا اچھا معاملہ ہو، مے بی ناٹ، شاید ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے اچھا معاملہ ہو، وی ول سی، ہم دیکھیں گے۔ اس کو اور غصہ آتا ہے اس کسان کو کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اب تو مقصد بالکل سیدھی سی بات ہے کہ تو بہت اچھا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، لیکن خیر وہ اس سے کچھ نہیں کہتا، آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے لوگوں سے کہ یار اب تو مجھے لگتا ہے یہ عقل مند آدمی بالکل دماغ سے فارغ ہو گیا ہے، اور مجھے اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے ہم لوگوں کو، کیونکہ اب تو دیکھو صحیح معاملہ ہوا ہے کہ گھوڑا مجھے مل گیا، فصل بھی میری صحیح ہو رہی، زمین بھی میری صحیح ہو رہی ہے، اور فصل بھی اچھی ہوگی، تو یہ تو ایک اچھا معاملہ ہے میرے ساتھ۔ وہ پرانا والا تو چلیں خراب تھا۔ خیر اس کے بعد پھر ٹائم تھوڑا گزرتا ہے، اس کا جو لڑکا ہوتا ہے جو اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، وہ گھوڑے کے اوپر ایک دن چڑھتا ہے تو گر جاتا ہے گھوڑے سے۔ جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔
اب جب اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے تو یہ فارمر جو ہے کسان، اس کو پھر خیال آتا ہے کہ یار اب میری زندگی کا کیا ہوگا، کیونکہ اب تو میرا بیٹا مجھے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے، اس کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور گھوڑا تو واقعی میرے لیے منحوس تھا کہ یہ اس نے صحیح کہا تھا عقل مند آدمی نے کہ وی ول سی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو یار یہ تو پھر مقصد میرے لیے صحیح نہیں ہوا معاملہ۔ وہ پھر اس عقل مند آدمی کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے تھے، یہ بدترین معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ میری زندگی کا، وہ پہلے والا نہیں تھا، یہ والا معاملہ بدترین ہے میری زندگی کا۔ اب میرا کیا ہوگا، میرا بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب زمین کیسے صحیح ہوگی، فصل کیسے ہوگی۔ یہ عقل مند آدمی پھر اس کی بات سنتا ہے اور اس سے کہتا ہے مے بی سو مے بی ناٹ وی ول سی، کہ شاید تم صحیح کہہ رہے ہو ایسا ہو اور شاید ایسا نہ ہو، وی ول سی، ہم دیکھیں گے۔ اس کو یہ بہت اریٹیٹ ہوتا ہے اور اس سے کچھ نہیں کہتا۔ باہر آ کے تو یہ بالکل غصے کی حالت میں سب سے کہتا ہے کہ یار اس آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی پاگل آدمی ہے۔ ابھی اس سے زیادہ بدترین معاملہ میری زندگی میں کیا ہوگا کہ میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میری زمین جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکے گی، زندگی میری تباہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ جنگ وغیرہ، جہاں یہ کسان رہتا ہے وہاں جنگ، کوئی اور بادشاہ جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے جو علاقے کی جو فوجی ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ جوانوں کو، جتنے ینگ لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، ان کو جمع کریں تاکہ وہ جنگ میں کام آ سکیں۔ تو یہ جب اس کے گاؤں میں آتے ہیں تو اس کے گاؤں کے جتنے نوجوان لوگ ہوتے ہیں ان سب کو وہ فوجی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ صرف گاؤں کے اندر ایک جوان آدمی بچتا ہے اور وہ اس کسان کا لڑکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جنگ میں لڑے، تو یہ بچ جاتا ہے۔ ادروائز جنگ میں جتنے لوگ گئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مورلیس مر جاتے ہیں اور یہ واحد بچتا ہے، اس لیے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو مے بی سو مے بی ناٹ، یہ جو اسٹوری آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر زندگی کے ڈیفرنٹ فیزز آئے، کچھ لگتا ہے کہ یہ سب ہماری اسٹوری بھی ہے۔ اگر ہم اس کے اندر دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر جب کوئی پرابلم آتی ہے بہت بڑی، تو ہمیں ایسا لگتا ہے ایسے زندگی ہماری ختم ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ایک پریشانی تو ہوتی ہے جو آئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے چکر میں اپنی صحت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، بی پی کا مرض لگ جاتا ہے، بلڈ پریشر کا، اینزائٹی کریٹ ہو جاتی ہے، شوگر ہو جاتی ہے، اتنے قسم کے امراض کریٹ ہو جاتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ان سب کو کہیں جا کر دیکھیں تو اس لیے کہ وہ جو پریشانی آئی تھی اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا۔ حالانکہ اگر ہم زندگی کے اندر دیکھیں تو جو پریشانیاں ہیں، ہمیں لگتا ہے جتنی بڑی پریشانی آتی ہے اس کے ساتھ اتنی بڑی راحت، کوئی اچھی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ہینڈل کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو لوگ لیکچر میرا سن رہے ہیں اپنی زندگی میں جا کر دیکھیں تو ہر آدمی کی زندگی میں ایسے فیز آئے ہوتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ زندگی بالکل ختم ہو گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد لگتا ہے، ایسے ایونٹ ہوتے ہیں کہ یار اچھا ہی ہوا میرے لیے اس پریشانی کا آنا، کیونکہ یہ پریشانی اگر نہیں آتی تو یہ اتنی اچھی چیزیں میری زندگی کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جب زندگی کے اندر خوشیاں آتی ہیں، کوئی اچھی چیزیں ملتی ہیں، تو پھر ہمارا رویہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اترانے لگتے ہیں اس کے اوپر، اور ہم اس کے اوپر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے، اور باقی لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ ہم سے حقیر ہیں۔ یہ دونوں رویے زندگی کے اندر ایکسٹریم سائٹ کے اوپر لے کر جاتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم تباہ ہو گئے، اور اگر ہمیں کچھ مل گیا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کامیاب آدمی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دونوں جو سچویشن ہے زندگی کے، یہ حالات ہیں، اور یہ حالات جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہمیں اگر زندگی میں ہم اعتدال پسندی، جسے ہم کہتے ہیں، آج کا ہمارا ٹاپک تھا لیونگ ان موڈریشن۔ لیونگ ان موڈریشن کا مقصد ہے اعتدال پسندی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اگر اعتدال پسندی، میانہ روی کے ساتھ ہم اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو ان دونوں جگہوں کے اوپر ہمارا رویہ صحیح نہیں ہوگا اور وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ جب ہم اتراتے ہیں اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گی، حالانکہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو رویہ اختیار کرتے ہیں، سپیریورٹی کمپلیکس، احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں رویے زندگی کے اندر صحیح نہیں ہے۔ اس میں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ صبر یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو پھر صبر کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ توکل کریں، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ رات تو ہوتی ہی اس لیے ہے کہ صبح آنی ہے،
اور پریشانی زیادہ عرصے نہیں رکتی، وہ پھر آ جاتی ہے، اور جتنی بڑی پریشانی ہے اگر آپ صبر کرتے ہیں، ہم سب کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اگر ہم صبر کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف گزرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی جس طریقے سے بتائی ان حالات میں، اس کے مطابق ہم صبر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو زندگی پھر آگے جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہ بہتری کی ہوتی ہیں، اور زندگی پھر بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر خوشی اور چیزیں ہمارے پاس ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور شکر نہیں کرتے اور تو احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں، جو چیزیں اگر موجود بھی ہوں تو زندگی میں پریشانیاں اتنے طریقے سے داخل ہو جاتی ہیں کہ پھر چیزیں ہمیں محفوظ نہیں رکھتی ہیں اور ہماری زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ تو چیزیں ہیں تو صبر کرنا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ اگر زندگی کا معاملہ ہے اور زندگی اعتدال کے ساتھ گزر رہی ہے تو پھر زندگی بہتر ہے۔ تو کوئی ایونٹ اگر آپ کی زندگی میں آتا ہے تو ججمنٹل نہ ہو، کوئی بھی چیز گڈ لک بیڈ لک اچھی بری کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ واقعات ہیں زندگی کے، تو زندگی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو نو ججمنٹل نہ ہو کہ جی کوئی چیز اچھی ہے تو وہ اچھی ہے، پتہ نہیں آپ کو میں بھی سو میں بھی نوٹ، پتہ نہیں جو آج ہو رہی ہے چیزیں یہ کل کس شیپ کے اندر آئیں گی، تو میں بھی سو میں بھی نوٹ وی ول سی۔ اگر یہ ایٹیٹیوڈ لائف کے اندر ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اسے ایز اٹ از آپ لیتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان سرکمسٹانسز کو، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد میں جو کچھ آپ کا بیسٹ ہے اگر آپ اسے کرتے ہیں، میئرلی ایکسیپٹ، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد میں جو بھی لائف کے سرکمسٹانسز ہیں اگر اس پہ اپنا بیسٹ کرتے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، تو پھر زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیسن جو ہم نے سیکھا، آپ نے سٹوری دیکھی، زندگی اعتدال پسندی کے ساتھ گزاریں، میں بھی سو میں بھی نوٹ، کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو میں بھی سو میں بھی نوٹ، کہ اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اچھائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس پہ تکبر نہ کریں، اس پہ اترائیں نہیں۔ میں بھی سو میں بھی نوٹ کہ ہو سکتا ہے جو آج کا اچھا ایونٹ ہے یہ کل آپ کو ہی لگ رہا ہو کہ یار یہ تو خراب کام میرے ساتھ ہو گیا، تو پتہ ہمیں کچھ نہیں ہے فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو جب کچھ نہیں پتہ ہمیں تو پھر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے اور ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہوپ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اس اصول کو اڈاپٹ کریں اپنی زندگی کے اندر، زندگی میانہ روی کے ساتھ گزاریں، میانہ روی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ جب زندگی ہوتی ہے تو رویے ہمارے نارمل ہوتے ہیں، اور جب رویے نارمل ہوتے ہیں تو زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے۔ ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔